ہفتے ایسے لگتا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون اب سانس نہیں لے گی، حکومت کو گرا کے دم لے گی، اور بھرپور ایکٹیویٹی کا آغاز تھا، تحریک کا آغاز تھا۔ جناب شہباز شریف کی تقریر، جس کی گونج آج بھی پورے پاکستان میں سنائی دے رہی ہے، وہ ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد اچانک دیکھنے میں آیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون، جس نے پہلے اعلان کیا تھا کہ 4 نومبر کو وہ فیصل آباد میں دوسرا بڑا جلسہ عام کرنے جا رہی ہے، جناب نواز شریف اس سے خطاب کریں گے، اب اطلاعات یہ ہیں کہ اس جلسہ عام کو منسوخ کر دیا گیا ہے اور اب کہا گیا ہے کہ یہ جلسہ 20 نومبر کو ہوگا۔ اچانک تقریباً 2 ہفتے سے زائد کا وقفہ دیا گیا ہے۔ اسی دوران یہ بات بھی نوٹ کی گئی کہ گزشتہ ہفتے جب یہ تحریک شروع کی گئی تھی، جناب نواز شریف ملک کے اندر موجود نہیں تھے۔ اطلاعات کے مطابق وہ ترکی کے دورے پہ گئے تھے، مگر یہ دورہ 1 ہفتے سے زائد عرصے پر محیط رہا، اور اس کے بعد اب اطلاعات یہ ہیں کہ وہ لندن چلے گئے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ذرائع نے ہمیں بتایا ہے کہ جناب نواز شریف فی الحال لندن میں قیام کریں گے، وہاں وہ اپنا طبی معائنہ بھی کرائیں گے، اور اطلاعات کے مطابق وہ اختتام ہفتہ پاکستان واپس آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن آئندہ تقریباً 3 ہفتے تک پاکستان مسلم لیگ نون کا کوئی بڑا سیاسی پروگرام نہیں ہے۔ اسی نے ان وسوسوں کو اور ان سوالات کو مزید تقویت پہنچائی ہے جو اس سے پہلے بھی کیے جاتے رہے تھے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کسی بھی صورت میں حکومت کو گرانے کا ارادہ نہیں رکھتی، اور کئی مواقع کی طرح اس دفعہ بھی وہ حکومت پر دباؤ ضرور ڈالنا چاہتی ہے، لیکن فیصلہ کن طریقے سے حکومت کو ہٹانا نہیں چاہتی۔ اسی لیے دوبارہ فرینڈلی اپوزیشن کی بازگشت پورے ملک میں سنائی دی جا رہی ہے، خاص طور پہ ملک میں مبصرین اور ناقدین کے حوالے سے۔ جہاں تک تقریروں کا تعلق ہے، وعدوں کا تعلق ہے، لانگ مارچ کرنے کا تعلق ہے، حکومت کو ہٹانے کے لیے عزم مصمم کرنے کا ارادہ ہے، اس کی کوئی کمی اس سے پہلے بھی نظر نہیں آئی۔ گزشتہ سال 3 دفعہ سابق وزیر اعظم جناب نواز شریف نے قوم کے سامنے یہ کہا کہ اب وقت آ گیا ہے، لانگ مارچ نکالا جائے گا، فیصلہ کن کارروائی کی جائے گی، لیکن اب جب کہ فیصلہ کن کارروائی کا اعلان بھی کیا گیا تو اچانک خاموشی۔ گزشتہ سال قوم سے جناب نواز شریف کیا کہتے رہے، ایک بار پھر سنیے۔ یہ قوم کو کرپشن کے خاتمے کے لیے انشاءاللہ اس کے لیے ہمیں 1 نہیں بلکہ 10 بھی لانگ مارچ کرنے پڑیں گے، ہم ضرور کریں گے۔ اگر کرپشن کا سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہا، اگر بیڈ گورننس کا سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہا، اگر بے روزگاری ایسے ہی رہی اور ہر مہینے بجلی کی قیمتیں بڑھتی رہیں، تیل کی قیمتیں بڑھتی رہیں، پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی رہیں، تو پھر ہم خاموش نہیں رہ سکتے، ہم خاموش تماشے نہیں بن سکتے۔ پیمانہ قوم کا لبریز ہو رہا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ وہ دن آ جائے کہ ہمیں سب کو پھر سڑکوں پہ نکلنا پڑے۔ ہم نے پھر ایک دفعہ کوشش کی کہ 45 دنوں میں کچھ عوام کے سامنے آئے۔ یقین مانیں کہ اس میں کئی ایسے نکات تھے، کئی ایسے کام تھے جو 45 نہیں بلکہ 45 گھنٹوں میں بھی ہو سکتے تھے، 4 5 7 دنوں میں بھی ہو سکتے تھے، ان پہ بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ مجھے اور پی ایم ایل این کو اس کے بعد 45 دنوں کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ کوئی ایسا عملی قدم سامنے نہیں آیا، سڑکوں پہ ہو یا پارلیمانی استعفوں کی صورت میں یا کسی اور صورت میں، جس سے لگے کہ پاکستان مسلم لیگ نون فیصلہ کن وار کرنا چاہتی ہے، حکومت پر جلد از جلد انتخابات کرانا چاہتی ہے۔ گزشتہ ہفتے جب جناب شہباز شریف نے بھاٹی گیٹ میں جلسہ کیا تھا تو ہم نے اس کا یہاں تجزیہ کیا تھا۔ ہمارے ساتھ تھے پاکستان کے ممتاز صحافی اور تجزیہ کار جناب عارف نظامی، جنہوں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ لگتا نہیں ہے کہ اب بھی پاکستان مسلم لیگ نون حکومت پر دباؤ سے زیادہ کچھ اور کرنا چاہتی ہے، فیصلہ کن کارروائی شاید وہ نہیں کرے گی۔ آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ جناب عارف نظامی موجود ہیں۔ عارف نظامی صاحب، فرمائیے گا کہ اب جو اطلاعات آئی ہیں اس کے مطابق 3 ہفتے تک پاکستان مسلم لیگ نون کی کوئی بڑی ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ پہلے کہا گیا تھا 4 نومبر کو فیصل آباد میں جلسہ ہوگا، اس کو بھی مؤخر کیا گیا ہے، 20 نومبر کی تاریخ دی گئی ہے۔ جناب نواز شریف پچھلے 10 دن سے نہیں ہیں، آئندہ چند روز بھی نہیں ہوں گے، کیا اس کے پیچھے ہے کیا؟ دیکھیے، وہ زرداری صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں پہلے توڑی واری پھر ساڑی واری، تو یہ بات غلط نہیں ہے، یہ ابھی بھی اسی پہ عمل کر رہے ہیں۔ صرف اس میں ایک جو گڑبڑ ہو گئی ہے وہ عمران خان صاحب کی سنڈے والی ریلی ہے، جس نے ساری جو کیلکولیشنز ہیں ان کو اپسیٹ کر دیا، اور اسی تناظر میں آپ دیکھیں تو یہ میاں صاحب کی کنسسٹنٹ پالیسی ہے۔ وہ تو ایسے لگتا ہے کہ آئندہ سیٹ اپ میں شاید عملی سیاست زیادہ وہ صدر کے طور پہ زرداری صاحب کے ماڈل کے اوپر صدر بننا چاہتے ہیں،
اور سینٹ کے پہلے لگتا تھا کہ سینٹ کے الیکشن کو روکنے کی تیاری ہو رہی ہے، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ جو دباؤ تھا جو شہباز شریف صاحب کی تقریر سے، اور وہ بڑی ہی پرجوش اور بلکہ بہت یعنی اس حد تک چلے گئے ہیں کہ وہ التحریر اسکوائر اور گھسیٹا جائے گا حکمرانوں کو اور الٹا لٹکا دیا جائے گا اور پھانسی دے دی جائے گا۔ اب میاں صاحب جو ہے ان کی سیاست تو ایسے ہی ہے، وہ پہلے لوہا گرم کرتے ہیں پھر وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور ٹرمپ کارڈ ان کا جو ہے وہ تو میاں نواز شریف صاحب بھی ہے نا۔ اب اگر ان کا پاکستان میں موجود ہی نہیں ہے، وہ ان کا وجود ہی نہیں ہے یہاں پہ، وہ لندن میں کہہ تو رہے ایک ہفتہ، لیکن میری اپنی اندازے کے مطابق اس سے زیادہ لگائیں گے، وہ ریلیکس کریں گے، اپنی کہتے تو چیک اپ کیے ہیں لیکن وہ کچھ زیادہ سہل پسند ہو گئے، یا وہ رائبڈ رہتے ہیں یا وہ کہیں نہ کہیں 2 ہفتے کے بعد باہر چلے جاتے ہیں۔ وہ دباؤ ڈالنے کو تیار نہیں ہے حکومت پہ، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب اگر الیکشن ہوں گے تو شاید وہ انہی کو اس کا ثمر ملے، اور اگر ایپل کارڈ کو اپسیٹ کیا تو کوئی تیسری قوت نہ آ جائے بیچ میں۔ بہت بہت شکریہ جناب عارف نظامی ہمارے ساتھ تھے، لیکن دباؤ ڈالنے کا کام اب شاید وقت نکل گیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے ہاتھ سے، کیونکہ دباؤ ڈالا ہے فیصلہ کن طریقے سے اور بھرپور عوامی اور نوجوانوں کی حمایت سے عمران خان نے، جنہوں نے اتوار کے روز ایک تاریخی جلسہ عام سے خطاب کیا جس نے پاکستان کا سیاسی منظرنامہ تبدیل کر دیا۔ کیا اب جو دباؤ آئے گا وہ عمران خان کی جانب سے آئے گا؟ اس پر ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کریں گے نامور صحافی اور تجزیہ کار جناب حسن نثار سے، جو کہ ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں۔ حسن نثار صاحب، عمران خان فیکٹر کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے مستقبل نواز شریف کی مسلم لیگ کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا؟ مجھے ان کے لیے کوئی اچھی خبریں دکھائی نہیں دے رہی مستقبل میں۔ اگین وہی بات کہ پالیٹکس تو بڑا پیچیدہ کھیل ہے، کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ عمران خان نے اگر اس کو ٹھیک طریقے سے کیری کیا اور ان کی ٹیم نے درست سمت میں درست فیصلے کیے، مثلا جیسے ابھی جاتے جاتے وہ چائنا جاتے جاتے عمران نے وہ شوشہ چھوڑ دیا اتحاد کا، اور بندہ خدا جن لوگوں کے خلاف تمہاری لوگوں نے پشت پناہی دی اور تمہیں سپورٹ کیا ہے، اگر تم نے انہی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے تو لوگ ڈسلوژن ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ اس کے ویسے بھی امکانات نہیں، کچھ اور لوگ بھی اتحاد نہیں ہونے دیں گے، پھر 2 وزیر اعظم، وزارت عظمیٰ کے 2 کینڈیڈیٹ، دیر آر سو مینی فیکٹرز۔ وہ لیکن بنیادی جو میں عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اگر انہوں نے کو بہت بڑا مسٹیک کی گنجائش ہے، بلنڈر کی گنجائش نہیں ہے، وہ اگر یہ سموتھ سیلنگ ہوتی ہے اور کوئی اس میں احمقانہ بات نہیں ہوتی، تو مستقبل میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں کے لیے ہی عمران خان کم از کم کو اچھی خبر نہیں ہے۔ اٹس اے بیڈ نیوز فار بوتھ آف دم۔ بہت بہت شکریہ جناب حسن نثار۔ کہہ رہے تھے کہ اصل معاملہ تو اب ہے عمران خان کا، جو کہ نہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے نہ ہی پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے کوئی اچھی خبر ہے۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے۔ کوشش ہوئی ہے کہ پاکستانیوں کی وہ دولت جو بیرونی بینکوں میں چھپی ہوئی ہے وہ پاکستان واپس لائی جائے، لوٹی ہوئی دولت پاکستان واپس لائی جائے، اس کے لیے قانون سازی ہو۔ پارلیمنٹ میں تو یہ قانون سازی اس وقت ممکن نظر نہیں آتی، سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کمرشل بریک کے بعد۔ ایک متعدد اندازے کے مطابق پاکستانیوں کے تقریباً 100 ارب ڈالر سوئس اور دوسرے غیر ملکی بینکوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ ایک سنہری موقع ہاتھ میں آیا ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں قانون بنا ہے جس کے ذریعے سرکاری طور پہ کوئی بھی حکومت سوئس اتھارٹیز کو لکھ سکتی ہے اور وہاں پہ موجود بینکوں میں اپنے شہریوں کے اکاؤنٹس کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتی ہے۔ یہ بہت بڑا موقع ہے، دوسری قومیں اس سے فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ پاکستان میں اس کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے، لیکن پارلیمنٹ جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اکثریت اور پاکستان مسلم لیگ نون دوسری بڑی جماعت ہے، اس قسم کی قانون سازی کے بارے میں سوچے فی الحال ممکن نظر نہیں آتا۔ لیکن بہت اہم یہ پاکستانیوں کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ پاکستانیوں کی رقوم واپس لائی جائیں۔ اس کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اب ایک پٹیشن دائر کی ہے سینیٹر محمد علی درانی نے، جو سابق وفاقی وزیر بھی ہیں، جس کے ذریعے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرے۔ سینیٹر محمد علی درانی اس وقت ہمارے ساتھ اسلام آباد میں موجود ہیں۔ درانی صاحب، آپ فرمائیے گا کیا آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ کا تھرسٹ کیا ہے آپ کی اس پٹیشن کا؟ میری جو درخواست ہے اس کے اندر بنیادی طور پر جو اس وقت دنیا کے اندر ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، کرپشن اور جو چوری کا مال ہے اس کو تحفظ نہ دینے کے بارے میں یو این کے کنونشن 2003 کے تحت
जिसको पाकिस्तान ने 2007 में रेटिफाई किया, और इस वक्त पूरी दुनिया जो है उस कानून के तहत इस चीज़ की पाबंद है कि वो अपने मुल्क के अंदर करप्शन के कवानीन बना के करप्शन को रोकने के इक़दामात करें, और इसके साथ साथ वो इस चीज़ के भी पाबंद हैं कि चोरी के माल को तहफ़्फ़ुज़ ना दें। और ये डेवलपमेंट जो है ये इस हद तक अब हो चुकी है कि 2010 में स्विट्ज़रलैंड तक ने अपने मुल्क के अंदर ये कानून पास किया है, जिसके तहत वहाँ पे किसी किस्म के अकाउंट्स जो कि नंबर्ड हों या किसी भी शक्ल में हों, उनको भी इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। लेकिन उसमें जो इशू है वो ये है कि वो अफराद, सपोज पाकिस्तान के वो अफराद जिनके अकाउंट स्विट्ज़रलैंड में हैं या दुनिया के किसी और मुल्क में हैं, उसकी मालूमात ली जा सकती हैं, लेकिन ये लेने का हक सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की स्टेट या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को है। तो मैंने जो बुनियादी तौर पर इसके अपील की है उसमें यह है कि इस चीज़ के ऊपर हुकूमत को पाबंद किया जाना चाहिए कि वो पाकिस्तान से बाहर जिन अफराद के असासे हैं उनकी मालूमात जो है वो उन ममालिक से ले। और उसके साथ साथ पाकिस्तान इस वक्त पूरी जमहूरी दुनिया में वाहिद शायद मुल्क है जिसके अंदर इस वक्त जो है गुज़श्ता 3 साल से हमारा एहतसाब बिल जो है वो अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है और उसके ऊपर कोई कानून साजी नहीं हुई। बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद अली दुर्रानी। देखें इस पे क्या अमल होता है, बहुत अहम केस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे। लग रहा है कि पाकिस्तान के क्रिकेटर सलमान बट और मोहम्मद आसिफ बरतानिया की जेल जाएंगे। इसके बारे में आपको बताते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। जहाँ बहुत सी चीज़ें नहीं हो रही, पहले कभी नहीं हुई थी, ये भी पहले कभी नहीं हुआ था। पाकिस्तान के 3 क्रिकेट खिलाड़ी मैच फिक्सिंग के इल्ज़ामात में जेल जा सकते हैं। अब ये बात तय है। सलमान बट, मोहम्मद आसिफ को आज जुर्म करार दिया, उनको मुल्ज़िम करार दिया गया था। अब उन पर जुर्म साबित हो गया है लंदन की अदालत में। और इससे पहले मोहम्मद आमिर अपना जो उनका रोल था मैच फिक्सिंग में वो उसको तस्लीम कर चुके हैं। अब सिर्फ ये है कि कितने अरसे के लिए जेल जाएंगे। इन तीनों खिलाड़ियों पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने अगस्त 2010 में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ टेस्ट मैच के दौरान 3 नो बॉल्स की। सलमान बट ने ये मैच फ़िक्स किया और इस मैच को फ़िक्स करने का इल्ज़ाम सलमान बट पे साबित हो चुका है। और अब सिर्फ इस बात का फ़ैसला होना बाकी है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल की सज़ा है उसमें 7 साल के लिए कौन जेल जाता है या अदालत इनके लिए कम सज़ा तजवीज़ करती है। लेकिन बरतानिया के कानून के मुताबिक इस बात के इम्कानात कम हैं कि पाकिस्तान के खिलाड़ी जेल ना जाएं, इन पे जुर्माना ना लगाया जाए। अब इन पे इल्ज़ाम साबित हो चुका है। इससे पहले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल सलमान बट पर 10 साल की पाबंदी लगा चुकी है। मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर पे 5-5 साल की पाबंदी लगाई जा चुकी है। पाकिस्तानियों के लिए बदनामी का बाइस बने ये तीनों खिलाड़ी भी, और वो पाकिस्तानियों के लिए भी ये शर्म का मौका है जिन्होंने इन खिलाड़ियों के इल्ज़ामात सामने आने के बाद इसे एक साजिश करार दिया था और इसे पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के क्रिकेट के ख़िलाफ़ एक यहूदी या बैनुल-अक़वामी साजिश करार दिया था। हमारा आज का सवाल था जिसके ज़रिए आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। बहरानी हालत का रुख मोड़ने के लिए अवाम क्या करें? हमें बहुत बड़ी तादाद में जवाबात मिल रहे हैं। रावलपिंडी से ज़ीशान मलिक कहते हैं अवाम सिविल नाफरमानी का आगाज़ कर दें। मीर बलोच कोलू से कहते हैं अवाम सड़कों पर भरपूर एहतजाजी मुहिम का आगाज़ करें। माहा कराची से कहती हैं कि अवाम को इत्तेहाद पैदा करना होगा और अगले इंतखाबात में तब्दीली लानी होगी। गुलाम रसूल का ठट्टा से कहना है हुकूमत तमाम करप्ट वज़रा को फारिग कर दे। राशिद लाहौर से कहते हैं खबरदार कराची अवाम से अपील है कि अपने हुकूक के लिए उठ खड़े हों। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।